ایک سوال انہوں نے اپنے ایک بھائی کے متعلق پوچھا ہے جو ملک سے باہر رہتے ہیں، اور پوچھا یہ ہے کہ ایک کافر آدمی نے مسلمان کو خبر دی کہ اس نے یہ گوشت کسی مسلمان سے خریدا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم ہمارے گھر آؤ کھانے پہ، تو کیا کافر کی خبر کا اعتبار کر لیا جائے اور گوشت حلال سمجھ کر کھا لیا جائے، یا یہ کہ مسلمانوں نے اپنا گوشت کافروں کے فریزر میں رکھ دیا اور کافروں کے پاس وہ گوشت پڑا رہا اور پھر واپس لے لیا، تو کیا یہ گوشت کھانا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں گوشت کا کھانا جائز ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ معاملات میں کافر کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا، اور علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، شامی میں یہ بات ان کی آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کافر کا قول اس بارے میں قابل اعتبار ہے، اگرچہ وہ مجوسی ہو اور خواہ وہ اس کا کوئی مذہب ہو، ہم اس کے قول کا اعتبار کریں گے، کیونکہ اجماع ہے اس بات پہ کہ کافر جس چیز کی خبر دیتا ہے معاملات کے بعد میں، وہ معاملات میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس پہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 5ویں جلد میں شامی کی کافی تفصیل سے بحث کی ہے، اور اگر ہم اپنے زمانے کو دیکھیں تو مغرب میں امریکہ اور برطانیہ اور دیگر ممالک میں جہاں تک معاملات میں خبر کا اعتبار ہے وہ مسلمانوں کا کم ہے اور کافر کا زیادہ ہے۔ کافر اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ گوشت میں نے مسلمان سے ذبح کروایا ہے، تو وہ عمومی طور پر سچ بولتے ہیں، شاذ و نادر کہیں کوئی جھوٹ بولتا ہو، وگرنہ جو کچھ ان کی دکان میں ہے وہ آپ سے کہتے ہیں، صاف اور سچی بات کہتے ہیں۔ اور اس کے برعکس مسلمانوں کا دیار مغرب میں یہ حال ہے کہ جو وہاں رہتے ہیں، خود آپ ان مسلمانوں سے دریافت کریں تو بارہا ایسے ہوتا ہے کہ وہ حرام گوشت کافروں کی دکان سے، جسے خود کافر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے طریقے پر اس کی گردن اتاری ہے، مرغی کی یا بکرے کی یا دمبے کی یا کسی چیز کی، اور ہم حلال حرام کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ مسلمان ان کے سٹور سے گوشت خرید کے لاتے ہیں اور اپنے ہاں حلال ذبیحہ کہہ کے اسے فروخت کرتے ہیں، تو مسلمان جھوٹ بولتے ہیں اتنا زیادہ کہ ان کے مقابلے میں ویسٹ اور کافر اور جن پر یہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے لعنتیں کرتے ہیں، وہ اتنا جھوٹ نہیں بولتے۔ جہاں تک فقہا کا تعلق ہے، شامی میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ زندگی میں انسانی معاملات کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں کافر کی خبر کا اعتبار ہے، وگرنہ انسانی زندگی ظاہر ہے کہ بہت دشوار ہو جائے گی۔ اور ہمارے اس دور میں تو خاص طور پہ مسلمانوں نے جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو غالباً ان سب کے ہاں ایک خاص چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے، جھوٹ، اور اس کی یہ گھٹی دیتے ہیں بچوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جھوٹ عام ہو جائے گا اور لوگوں میں مشہور یہ بات ہوگی کہ فلاں دکاندار شہر میں بس وہ لوگ ٹھیک ہیں اور باقی سارے لوگ غلط ہیں۔ ایسا ہی وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کو جھوٹ کی گھٹی دے دیتے ہیں اور ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والا کھل کے رہ جاتا ہے۔